والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت و احترام گزشتہ جمعے پر جو موضوع آپ کے سامنے شروع کیا تھا
وہ یہ تھا کہ اگر آپ اپنے محلے میں سے سارے لوگوں کو جمع کریں، پورے محلے میں سے آپ کو 2 بندے بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کا مزاج آپس میں بالکل ملتا جلتا ہوگا۔ جب 2 بھائیوں کا مزاج آپس میں نہیں ملتا، جو چیز مجھے پسند ہے شاید وہ چیز آپ کو پسند نہ ہو، اور جو چیز آپ کو پسند ہے شاید وہ چیز مجھے پسند نہ ہو۔ جب 2 سگے بھائیوں کا مزاج آپس میں نہیں ملتا تو پھر باقی کائنات کے لوگوں کا مزاج آپس میں کیسے ملتا ہوگا؟ سیرت کے 2 پہلو ہیں کہ ہمارے پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، ساقی کوثر پیغمبر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے، کیا کیا چیزیں اللہ کے محبوب پیغمبر کو پسند تھی اور کون کون سی چیزیں ناپسند تھیں۔ یہ موضوع میں نے گزشتہ جمعے پہ شروع کیا تھا، جس کا کچھ حصہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج کوشش کروں گا کہ دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی چیز، گزشتہ جمعے کا خلاصہ بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پہلی پسند کیا ہے جو میں نے گزشتہ جمعے کو بیان کی۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، رجل، ایک بندہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ کرام کے اندر تشریف فرمائے۔ صحابہ کرام کے اندر جس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ میں نے تو 14ویں کا چاند کہا ہے، میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے اور میرا عقیدہ یہ ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ اس کے منہ پہ چھائیاں ہیں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ وہ بندہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو آ کے کہتے، یا رسول اللہ، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، او میرا غریب صحابی، میں کتنے مہمان ساتھ لے کے آؤں؟
وہ کہنے لگے یا رسول اللہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس ایک مہمان کی گنجائش موجود ہے، آپ اپنے ساتھ ایک بندہ لے کے آ سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے خادم جنہوں نے 10 سال اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ دعوت دے کے چلا گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے انس تیار رہنا، اس بندے کی دعوت پہ جانا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جس وقت دعوت کا وقت قریب آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر اور میں اس بندے کی دعوت پہ گئے۔ جس وقت ہم دعوت پہ پہنچے وہ بندہ درزی کا کام کرتا تھا، اس نے کھانا لگایا اور کھانا لگا کے خود ایک سائیڈ پہ بیٹھ گیا، کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کھانا دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں کھانا دیکھ کے اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت اور لگاؤ کدو کو دیکھ کے، اللہ کے محبوب پیغمبر کو کدو کا سالن پسند تھا، ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت اور لگاؤ دیکھ کے میں نے بھی کدو کا سالن سے محبت کرنی شروع کر دی، میں نے بھی کدو کا سالن کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کھانا کھانے کے لیے گئے، مشرکین مکہ کہنے لگے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے در یتیم، ہم تجھے سچا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ کیوں اللہ کا پیغمبر نہیں ہے؟ اس لیے کہ تو کھانا کھاتا ہے، تو بازاروں میں چل پھر کے تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا دل اس بات سے بڑا دکھا۔ اللہ نے فرمایا او میرا پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا، میں اللہ قرآن میں خود جواب نازل کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اور میرا محبوب پیغمبر، میں نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر اور جتنے رسول دنیا میں بھیجے، وہ سارے پیغمبر اور رسول کھانا بھی کھایا کرتے تھے، وہ سارے پیغمبر اور رسول بازاروں میں چل پھر کے تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ کھانا کھائے اس کی ذات نور نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کھانا کھاتے تھے اور جو کھانا کھائے اس کی ذات نور نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات بشر تھی لیکن اعلیٰ بشر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات اعلیٰ بشر، عرفہ بشر، لیکن آپ کی سنت اور آپ کی ایک ایک ادا اللہ نے نور بنائی۔ ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا ہمارے لیے کیا ہے؟ نور۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ذات اعلیٰ بشر ہے، عرفہ بشر ہے، لیکن آپ کی سنت مبارک نور ہے۔ آپ کا کھانا ہمارے لیے نور ہے، نور ہدایت ہے۔ آپ کا پینا ہمارے لیے نور ہے، حتیٰ کہ آپ کا قدم مبارک جوتی مبارک میں رکھنا ہمارے لیے نور ہے۔ آپ کا چلنا بھی نور، آپ کا پھرنا بھی نور، آپ کا بازاروں میں چل کے تبلیغ کرنا بھی نور۔ اور لوگوں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت نور
नूर है, लेकिन ज़ात बशर है। सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। दिल में सोचती है ये दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। पहली बात, अल्लाह के महबूब पैगंबर को कद्दू का सालन पसंद था। और दूसरी बात जो मैंने गुज़श्ता जुमे पे बयान कर दिया कि अल्लाह के महबूब पैगंबर को आजी पसंद थी। अल्लाह के महबूब पैगंबर रात को जाग जाग के लंबा लंबा क़याम करते हैं, लंबे लंबे रकू करते हैं। सीने से ऐसी आवाज निकलती है जैसे हांडी उबर रही है। आपके कदम मुबारक सूज गए, आंखों से आंसू जारी हैं। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, लिमा तस्नाउ हादा, अल्लाह के महबूब पैगंबर, अल्लाह ने आपको छोटे बड़े गुनाहों से पाक और मासूम बनाया है। इतना लंबा लंबा क़याम करने की क्या जरूरत, इतने लंबे लंबे सजदे करने की क्या जरूरत, अल्लाह के महबूब पैगंबर इतना रोने की क्या जरूरत। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा। ऐसी दिखाए कायनात, जिस अल्लाह ने मुझे इतना मकाम अता किया है, जिस अल्लाह ने मुझे इतना रुतबा अता किया है, जिस अल्लाह ने मुझे अर्शियों और फर्शियों का सरदार और इमाम पैगंबर बनाया, जिस अल्लाह ने मुझे इमामुल अंबिया पैगंबर बनाया, जिस अल्लाह ने मुझे इतना रुतबा और इतनी शान और इतनी रिफत अता की है, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं। अल्लाह के महबूब पैगंबर को अल्लाह का शुक्र अदा करना पसंद था, आर्जी पसंद थी। दो चीजें, ये जो गुज़श्ता जुमे का मैंने खुलासा यहाँ तक बयान किया, और ये भी मैंने बताया था कि कोट मिठन एक बहुत बड़े बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वली गुजरे हैं। उनसे किसी ने, सिंध के मुरीद ने सवाल किया कि हजरत कौन सी चीज लोगों को ज्यादा जहन्नम में लेके जाएगी। ख्वाजा साहब ने फरमाया, बैठ जाओ, तुमने बहुत बड़ा सवाल पूछा, कल इसका जवाब दूंगा। जब कल हुई, ख्वाजा साहब ने फरमाया, वो कौन बंदा था जिसने मुझसे सवाल पूछा था कि कौन सी चीज लोगों को ज्यादा जहन्नम में लेके जाएगी। सिंध वाला मुरीद खड़ा हो गया, कहने लगा, जी मैं था। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, यही मैं ही तो है जो लोगों को ज्यादा जहन्नम में लेके जाएगी। मैं, मेरा तकब्बुर, मैं का मतलब तकब्बुर, मैं, मेरा पैसा, मैं, मेरी जायदाद, मैं, मेरी दौलत, यही तकब्बुर ही तो है जो लोगों को ज्यादा जहन्नम में लेके जाएगी। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, ये तकब्बुर, ये बड़ाई, ये अल्लाह की चादर है, और जिस बंदे ने तकब्बुर किया गोया उसने अल्लाह की चादर को खींचने की कोशिश की, और जो बंदा भी इस चादर को खींचने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे दुनिया में जलील और रुसवा करके रख देगा। आज तक नहीं सुना कि किसी की आजिज़ी ले डूबी हो। जब भी बंदे को ले डूबता है तो उसका तकब्बुर उसको ले डूबता है। अल्लाह के महबूब पैगंबर को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह का शुक्र अदा करना पसंद है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने सबक क्या दिया, और लोगों जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर 3 वक्त का खाना मिलता है फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर 2 वक्त का खाना मिलता है तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर 1 वक्त का खाना मिले फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर। वो अल्लाह जिस हाल में भी रखे
اس اللہ کا شکر ادا کیا کر. ہر حال میں شکر ادا کرنا اللہ کا تیرا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میری نعمتوں پہ صبر کرتا ہے اور جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اللہ اپنی نعمتوں کو اس کے اوپر اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں. دو چیزیں ہو گئی ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر کو کدو کا سالن پسند. نمبر 2 اللہ کے محبوب پیغمبر کو عاجزی پسند تھی, اللہ کا شکر ادا کرنا پسند تھا. تیسری بات آپ نے دھیان سے سنی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی گھر والی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اللہ کے محبوب پیغمبر اٹھنے لگے. حضرت بی بی زینب کہتی ہے یا رسول اللہ بیٹھیے, میں آپ کے لیے شہد کا شربت تیار کر رہی ہوں. حضرت اللہ کے محبوب پیغمبر بیٹھ گئے. حضرت زینب نے شہد کا شربت استعمال, شہد کا شربت تیار کیا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے شہد کا شربت پیا. آ گئے. اب روزانہ حضرت زینب نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو شہد کا شربت پلانا شروع کر دیا. اب اللہ کے محبوب پیغمبر کا زیادہ وقت حضرت زینب کے پاس گزرتا ہے, باقی گھر والیوں کے پاس تھوڑا وقت گزر رہا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کی گھر والی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ دونوں اکٹھی ہوئی اور دونوں نے ایک بات سوچ لی. کیا بات سوچی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر دوسرے دن جب شہد کا شربت پی کے گھر آئے, حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, یہ جو درختوں پہ گوند ہوتی ہے. اے اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ میں نے تو مغافیر نہیں پیا. حضرت عائشہ کہنے لگی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی مغافیر پہ بیٹھی ہو, اس نے مغافیر چوسا اور پھر شہد میں آ کے ملا دیا ہو. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہو سکتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت حفصہ کے پاس گئے. حضرت حفصہ بھی کہنے لگی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, میں نے تو مغافیر نہیں پیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, حضرت حفصہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی نے مغافیر کو چوسا ہو اور پھر شہد میں جا کے ملا دیا ہو. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے بی بی حفصہ میں تجھے ایک بات کہہ رہا ہوں, آگے کسی کو نہ بتانا. میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میں شہد کا شربت استعمال نہیں کروں گا. آپ کو شہد کا شربت پسند تھا, آپ نے حضرت حفصہ کو کہا قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ کے بعد شہد کا شربت استعمال نہیں کروں گا. آگے نہیں بتا. حضرت حفصہ نے بات جا کے حضرت عائشہ کو بتا دی. مجھے آپ کے پنڈ عالم خان کا تو نہیں پتا, ہمارے محلے میں اور ہمارے بھیرا میں ہمارے علاقے میں ایسے ہے ضلع سرگودا کہ اگر آپ کسی عورت کو کہیں نا کہ یہ بات آگے نہیں بتانی تو وہ ضرور بتائے گی. یہ عورتوں کی عادت ہے کہ اندر کوئی بات نہیں رہتی, انہیں کوئی کہے نا کہ یہ بات آگے نہیں بتانی وہ ضرور بتائیں گی. وہ دوسری عورت کو کہے گی تجھے بتا رہی ہوں آگے نہ بتانا, وہ تیسری کو کہے گی. بندہ جب سودا گھر لے کے آتا ہے تو پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے یہ گھر کی بیوی سی. اب اللہ نے قرآن نازل کر دی 29واں پارہ, گھروں میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب قسم اٹھائی کہ میں شہد کا شربت استعمال نہیں کروں گا, اللہ قرآن نازل کر کے دیکھے کیا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک
واللہ مولاکم. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے شان والے پیغمبر، اے میرے مقام والے پیغمبر، آپ نے اپنی گھر والیوں کو خوش کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ میں شہد کا شربت آئندہ کے بعد استعمال نہیں کروں گا. اے میرا پیغمبر، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا حاکم ہے، آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اے میرے پیغمبر، جو پہلے غلطی ہو گئی اللہ نے آپ کو معاف کر دیے. اے میرا پیغمبر، قسم توڑو اور شہد کا شربت استعمال کرو. اگر آپ نے شہد کا شربت استعمال نہ کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنے والی امت شہد کا شربت استعمال نہ کرے. اے میرا پیغمبر، قسم توڑو اور شہد کا شربت استعمال کرو. اور دوسری بات بھی اللہ نے بتا دی، اے میرا محبوب پیغمبر، آپ کا راز بھی آؤٹ ہو گئے. اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت حفصہ کے پاس آئے. اے بی بی حفصہ، تو نے میرا راز آؤٹ کر دیا. اب حضرت حفصہ حیران کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر. مجھے کس نے بتایا؟ بولو. مجھے اللہ نے بتایا کہ تو نے میرا راز آؤٹ کر دیا ہے. میں نے قسم اٹھائی اور تو نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتا دیا. تیسری بات کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو شہد کا شربت پسند تھا. اب چوتھی بات، جہاد سے محبت رکھنے والے، شہادت سے. اللہ کے محبوب پیغمبر تمنا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے رستے میں شہید کر دیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں. اے میرے اللہ، میں تیرے رستے میں گردن کٹواتا نہیں تھکوں گا اور تو مجھے زندہ کرتا نہ تھکے. اے میرے اللہ، میں تیرے رستے میں گردن کٹواتا نہیں تھکوں گا. اللہ کے محبوب پیغمبر کو شہادت کی موت پسند تھی، شہادت کی تمنا کرتے ہیں. اوے پنڈا دھن خان کے مسلمانوں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس بندے کے دل میں جہاد کا جذبہ ہی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ منافق انسان ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک انسان کے دل میں، مومن کے دل میں جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اے میرے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر. دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اکتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے، تخت پہ جابر و قابض اس کی اطاعت کفر ہے، اور جو مسلمان شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے. جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں وہ حشر میں مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں. شہادت کی موت پسند. 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. نمبر 1، اللہ کے محبوب پیغمبر کو کدو کا سالن پسند. نمبر 2، اللہ کے محبوب پیغمبر کو عاجزی پسند، اللہ کا شکر ادا کرنا پسند. نمبر 3، آپ کو شہد کا شربت پسند. اور نمبر 4، آپ کو شہادت کی موت پسند. اب دوسرا پہلو، ناپسند. کیا چیز آپ کو ناپسند تھی؟ کون سا موضوع بیان کرنے لگا ہوں؟ کیا چیز اللہ کے محبوب پیغمبر کو کیا تھی؟ ناپسند تھی. اللہ اکبر. ایک صحابی آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس سے سوال کیا، اور میرا صحابی کل کیا کرے گا، کل کا کیا ارادہ ہے؟ جیسے ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کل کا بھائی کیا خیال ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ صحابی کہنے لگا ماشاء اللہ
اللہ کی مرضی اور جیسے اللہ کے رسول کی مرضی میں کل وہی کام کروں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اے میرا صحابی تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ ماشاء اللہ و رسولہ، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہو۔ نہیں نہیں میرا صحابی، کہنا ہو تو کہا کرو ماشاء اللہ وحدہ، جس طرح اللہ اکیلے کی مرضی۔ اے میرا صحابی، اللہ کے ساتھ میں آمنہ کے لال کی مرضی نہیں چلتی۔ اگر میری مرضی چلتی ہوتی مجھے مکہ میں لوگ ستاتے نہ، اگر میری مرضی چلتی ہوتی تو مجھے پتھر نہ پڑتے، اگر مرضی آمنہ کے لال کی چلتی ہوتی تو میرے چچا کے تیرے ٹکڑے نہ ہوتے، اگر آمنہ کے لال کی مرضی چلتی ہوتی تو شبی ابی طالب میں 3 سال پتھر چوس چوس کے گزارا نہ کرنا پڑتا، اگر مرضی میری چلتی ہوتی تو ہمیں جنگیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر مرضی میری چلتی ہوتی تو بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر نہ لٹایا جاتا، اگر مرضی آمنہ کے لال کی چلتی ہوتی تو زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے اسے نابینا نہ کیا جاتا۔ اے میرا صحابی، اگر مرضی میری چلتی ہوتی تو 13 سال میرے صحابہ اور میرے اوپر ظلم نہ کیے جاتے۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ بولو، مرضی صرف اور صرف اللہ کی چلتی ہے۔ مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کو شرک والا کلمہ ناپسند، شرک والا کلمہ، کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اجعلتنی للہ ندا، اور میرا صحابی تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اللہ کے ساتھ میری مرضی نہیں چلتی، صرف اللہ اکیلے کی مرضی چلتی ہے۔ آج لوگ لکھتے ہیں اللہ نبی وارث، گاڑیوں پہ آپ دیکھتے ہوں اللہ نبی وارث۔ نا بھائی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لوگوں خبردار، زمینوں اور آسمانوں کی وراثت صرف اور صرف میرے لیے۔ اور لوگ لکھتے ہیں زمینوں اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث نہیں، اللہ ہی وارث۔ شرکیہ کلمہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو ناپسند۔ اللہ کے محبوب پیغمبر عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ترانے پڑھ رہی ہیں، اور ان میں سے ایک بچی نے کہا ہمارے اندر ایک وہ رسول اور پیغمبر موجود ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر رک گئے اور اس بچی کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بیٹی، میں پیغمبر اور میں رسول کل کی بات نہیں جانتا، بلکہ کل کی بات جاننے والا کون ہے؟ عالم الغیب بھی اللہ، اور کل کی بات جاننے والا یعنی غیب کا علم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ بناؤ کہ اگر اللہ بتانا چاہے تو اپنے محبوب پیغمبر کو بتا سکتے، اس کا انکار نہیں، اور اگر اللہ نہ بتانا چاہے تو حضرت یوسف جب تھوڑا سا قریب کنویں میں بھائی گیر کے آئے تھے تو حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کو پتہ نہیں چلا، اور جب اللہ بتانے پہ آیا 1000 میل کا سفر، حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بیٹے کہتے ہیں کیا؟ حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے اپنے بچھڑے ہوئے 40 سال سے بچھڑے ہوئے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اللہ جب بتانے پہ آیا تو 40 سال کے بعد اپنے پیغمبر کو بتا دیا، اور جب نہ بتانے پہ آیا تو حضرت یعقوب رو رو کے اپنی بینائی بھی چلی گئی، اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں، اور تھوڑا سا قریب وہ کنویں میں حضرت یوسف کو ڈال کے آ گئے تھے۔ او بھائی،
غیب کا علم رکھنے والا اور کل کی بات جاننے والا کون ہے؟ اللہ. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. اللہ کو یہ پتا تھا کہ 1400 صدیوں بعد ایک ایسی قوم بھی آئے گی جو کہے گی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر عالم الغیب ہیں. اللہ نے 1400 سال پہلے 20واں پارہ اٹھاؤ، پہلا صفحہ سورۃ النمل، اللہ فرماتے ہیں قل میرا پیغمبر اعلان کر لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، یا اللہ کیا کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان فرماؤ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرا پیغمبر اعلان فرماؤ زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ انشاءاللہ. دوسرا پہلو پھر بھی رہ گیا. دو پہلو ہیں اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے. پسند میں تو میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں بیان کرنی ہیں. آپ کو کدو کا سالن پسند، آرسی پسند، اللہ کا شکر ادا کرنا پسند. نمبر 3 آپ کو شہد کا شربت پسند، اور نمبر 4 آپ کو شہادت کی موت پسند. اور دوسرا پہلو شروع کر دیا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو شرکیہ کلمہ ناپسند تھا. اور انشاءاللہ یہ آئندہ جمعے پہ اس موضوع کو اختتام کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.